بچے اور ہمارے وہ نوجوان سائنٹزم میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے۔ سائنس یہ ہے کہ آپ اپنے فزیکل ورلڈ کو ایکسپلور کریں اور زیادہ سے زیادہ دنیاوی ترقیات بھی کریں، گاڈ کے سیٹ کیے ہوئے گائیڈ لائنز کے دائرے میں رہ کر۔ سائنٹزم یہ ہے کہ بس یہی ٹروتھ کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ جب تک کسی چیز کے تعلق سے امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس نہ ہو، امپیریکل ایویڈنس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایویڈنس جس کا تعلق ہمارے سینس آرگن سے ہو، کہ ہم کسی چیز کو محسوس کر سکیں، کسی چیز کو چھو سکیں، میجر کر سکیں، دیکھ سکیں، ناپ سکیں، تبھی جا کر ہم اسے فیکٹ مانیں گے۔ سائنس کا مدار اسی پر ہے۔ سب سے پہلا سورس آف نالج تو یہی ہمارے سینس آرگنز ہیں۔ جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو بلو کلر کا کوٹ پہنا ہے، یہ علم میں نے کیسے حاصل کیا؟ اپنی آنکھ کو دیکھ کر۔ تو یہ علم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو گیا۔ اب میں نے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن اب دوسرے سورس آف نالج جو کہ عقل ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ضرور کسی نہ کسی نے انہیں جنا ہے، انہیں پیدا کیا ہے، اگرچہ میں نے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم چلا کہ اب ایسی بھی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اگر ہمیں نالج حاصل کرنا ہے تو سینس آرگنز کو چھوڑ کے اب دوسرے سورس آف نالج کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہ دوسرا سورس آف نالج ریزننگ ہے، عقل ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہیں، آپ کا کریٹر آپ سے کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا ہے، اور اس زندگی کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ایسے سوالات ہیں، اور ان سوالات کا تعلق ایسے ڈومین سے ہے جہاں سے آپ نالج نہ سینس آرگنز کے ذریعے جان سکتے ہیں، نہ محض اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو تیسرے سورس آف نالج کی ضرورت پڑے گی، وہ ہے ریویلیشن، وہ ہے خدا کی وحی۔ تو خدا کی وحی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے آتی ہیں جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور عقل کے ذریعے، مجرد عقل کے ذریعے حاصل نہ کر پائیں۔ لیکن ماڈرن ویسٹرن جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اس نے لوگوں کو یہ پڑھا دیا کہ سورس آف نالج صرف ایک ہے، وہ امپیریکل ایویڈنس ہے۔ اب ظاہر ہے جب امپیریکل ایویڈنس ہے، صرف فزیکل ورلڈ کو ہی تو ہم جان سکتے ہیں نا، اور گاڈ فزیکل تو نہیں ہے۔